الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، گزشتہ کل کے درس میں ہم لوگوں نے طہارت کے اقسام کے تعلق سے پڑھا تھا کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے معنوی اور اس کی دوسری قسم ہے حسی. معنوی طہارت کسے کہا جاتا ہے جی؟ جو باطنی طہارت ہے، اندر کی طہارت ہے، یعنی توحید کے ذریعے، اعمال صالحہ کے ذریعے اس طہارت کو حاصل کیا جاتا ہے اور شرک اور معاصی سے بچا جاتا ہے. اور ہم نے کل یہ بھی بتایا تھا کہ معنوی طہارت یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر حسی طہارت جو ظاہری طہارت ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی دلائل بھی دیا تھا اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ معنوی طہارت اتنی ضروری ہے کہ ایک کافر، ایک مشرک جو ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے، حالانکہ ظاہری طور پر بڑا ہی صاف ستھرا وہ رہتا ہے، روزانہ نہاتا ہے، اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھتا ہے، لیکن چونکہ اس کا باطن گندا ہے، شرک سے آلودہ ہے، گناہوں سے آلودہ ہے، اس لیے کیا ہے، وہ ناپاک ہے. اور ایک بات بتائی گئی تھی، تھوڑا سا اوپر کیجئے صفحہ کو، مومن کے تعلق سے ان المؤمن لا ينجس، کہ مومن نجس نہیں ہوتا ہے. اور تھوڑی سی اوپر کیجئے، اوپر کیجئے صفحہ کو جی، اس طرف نہیں، اوپر کا مطلب جو کل پڑھے تھے بس. اور تھوڑا دیکھیے یہاں پر، دیکھیے دوسری لائن میں ہے ان المؤمن لا ينجس، کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے. حالانکہ ظاہری طور پر وہ گندا ہوتا ہے، ظاہری طور پر نجاست اس پر لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، مومن نجس نہیں ہوتا ہے. دیکھیے اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو آپ کی ملاقات کس سے ہو گئی جی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سلام وغیرہ کرنے کے بعد، بات چیت کرنے کے بعد چپکے سے کیا ہے، نکل گئے. سمجھ رہے نا؟ چپکے سے نکل گئے اور گھر گئے اور اس کے بعد جا کر غسل وغیرہ کر کے آ گئے. تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تلاش کرنے لگے کہ بھائی حضرت علی سے ابھی ملاقات ہوئی تھی، کہاں چلے گئے؟ تو جب پھر نہا دھو کر طہارت حاصل کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اینَ کنت یا ابا ہریرہ، جی ابو ہریرہ آپ کہاں چلے گئے تھے جی؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میری ملاقات آپ سے ہوئی نا، اس وقت میں حالت جنابت میں تھا، میں ناپاک تھا. تو میرے دل میں یہ بات ناگوار گزری، میں یہ نہیں چاہا کہ میں اس ناپاکی کی حالت میں
بغیر طہارت حاصل کیے ہوئے کی حالت میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، آپ کی مجلس میں بیٹھوں۔ اسی لیے میں نے اپنے دل میں یہ سوچا بہتر ہے کہ میں جا کر فوراً طہارت حاصل کر کے آ جاؤں، نہا کر آ جاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ فرمایا، سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا جی۔ ظاہری طور پر اگر وہ جنوبی ہے، ظاہری طور پر اس کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے، تو اس بنیاد پر وہ مومن کیا ہے؟ ناپاک نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے نا جی؟ یہ حدیث دیکھیے، اور اس کے برعکس اور ایک حدیث دیکھیے کہ اگر آپ کے اندر معنوی طہارت نہیں ہوگی، اگر آپ کا دل توحید سے لبریز نہیں ہوگا، اگر آپ کا دل توحید کو اقرار نہیں کرے گا، اگر آپ کا دل شرک سے کیا ہے؟ ناپاک ہوگا، تو کیا ہوگا؟ دیکھیے کتنی ضروری ہے یہ توحید۔ دیکھیے عبداللہ بن جدعان کا ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں۔ عبداللہ بن جدعان یہ زمانے جاہلیت میں بڑا نیک آدمی تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ بن جدعان جو ہے کان یصل الرحم، کہ یہ رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا تھا، وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا، اور مسکینوں کی مدد کیا کرتا تھا، غریبوں اور محتاجوں کی کیا ہے؟ مدد کیا کرتا تھا۔ یعنی اس کے اندر بہت ساری ایسی صفات تھی جو اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے؟ نیکیوں کا اضافہ کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو کیا یہ جو ان نیکیوں کو انجام دیتا تھا، یہ جو صلہ رحمی کرتا تھا، محتاجوں کی محتاجگی کو دور کرتا تھا، غریبوں اور بیواؤں کی مدد کیا کرتا تھا، مسکینوں کی داد رسی کیا کرتا تھا، یہ جو اتنے سارے نیکیوں کو انجام دیتا تھا، کیا اس کی یہ نیکیاں اس کو کل قیامت کے دن فائدہ پہنچائیں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں جی، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ انہو لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا کہ اس نے اپنی زندگی میں لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا، کبھی اس نے یہ نہیں کہا اللہ سے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ تو معلوم کیا ہوا جی؟ یہ ظاہری صفائی اور ستھرائی، یہ ظاہری میں نیکیوں کو انجام دینا، یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ شرک کی نجاست سے، شرک کی گندگی سے، شرک کی آلودگی سے اپنے دل کو پاک نہیں رکھیں گے۔ اسی لیے نہ اس کا صلہ رحمی کچھ کام دے گا، نہ اس کے مہمانوں کی مہمان نوازی کچھ کام دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف یہ اعلان کر دیا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیے گئے ہوں، اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی کہ معنوی طہارت کتنی ضروری ہے؟ تو یہ پہلی قسم تھی معنوی طہارت کی، جس کی تفصیل ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب آئیے دوسری قسم کیا ہے؟ حسی طہارت۔ دوسری قسم کیا ہے جی؟ حسی طہارت۔ اس سے مراد حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، ہے نا، اور نجاستوں سے صاف رہنا۔ نجاست کہتے ہیں گندگی کو، نجاست کی جمع ہے نجاستوں۔ تو حدث سے یعنی ناپاکی سے اور گندگی سے صاف رہنا حسی طہارت ہے۔ اس سے مراد، حسی طہارت سے مراد ناپاکی سے پاک رہنا ہے، اور کیا ہے؟ نجاستوں، اگر گندگی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس سے صاف رہنا ہے، پاک رہنا ہے۔ حسی طہارت ایمان کا نصف ثانی ہے۔ کل ہم نے بتلایا تھا کہ ایمان کا نصف حصہ کیا ہے جی؟ معنوی طہارت ہے، اور نصف حصہ کیا ہے؟
حسی طہارت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ آپ نماز ادا کرنے جا رہے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے جا رہے ہیں، تو اگر آپ پاک و صاف نہیں ہوں گے، اگر آپ اپنے کپڑے کو پاک و صاف نہیں رکھیں گے، اگر آپ جس جگہ پہ نماز ادا کر رہے ہیں اس جگہ کو پاک و صاف نہیں رکھیں گے، تو پھر وہ عبادت تو قابل قبول ہونے سے رہی، وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے کے بجائے مردود ہو جائے گی جی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ طہارت نصف ایمان ہے، کہ اگر طہارت حاصل کر لیے اس کے بعد آپ جو نماز ادا کریں گے وہ کیا ہے، پھر قبولیت کے درجے پر جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ نصف طہارت، آدھی طہارت، آدھی پاکی کیا ہے، حسی طہارت ہے، اور آدھی پاکی کیا ہے، معنوی طہارت ہے۔ حسی طہارت پانی کے ذریعے وضو اور غسل کر کے حاصل کی جاتی ہے، سمجھ رہے نا؟ حسی طہارت اگر کوئی سمجھیے استنجا کر لیا، اگر کسی نے قضاء حاجت سے فارغ ہوا تو اب کیا ہے، اس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، سمجھ رہے نا؟ اور اگر مان کے چلیے وہ جنوبی ہو گیا، کوئی خاتون تھی مخصوص ایام سے وہ فارغ ہوئی، تو اس حسی طہارت کو کس سے پاکی حاصل کرے گی؟ پانی سے غسل کر کے۔ تو حسی طہارت پانی کے ذریعے وضو اور غسل کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر یہ چیز سمجھنا، معنوی طہارت کس سے حاصل کی جائے گی؟ پانی سے، مٹی سے نہیں، بلکہ عقیدہ توحید سے، اعمال صالحہ سے، شرک سے اجتناب کر کر، گناہوں سے اجتناب کر کے اس کو حاصل کریں گے، یہ معنوی طہارت۔ اور لیکن حسی طہارت وضو اور غسل کر کے پانی کے ذریعے یا مٹی کے ذریعے حاصل کریں گے۔ اور پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم سے حاصل کی جاتی ہے، سمجھ رہے نا؟ پانی نہیں ہے، میں نے کل بتایا تھا، یا تو پانی نہیں ہے، سمجھ رہے نا؟ یا تو پانی نہیں ہے، یا تو پانی ہے لیکن آپ اس کے استعمال کی قدرت نہیں رکھ رہے ہیں، طبیعت خراب ہے آپ کی، یا نہیں تو موسم بہت زیادہ سرد ہے، اگر پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جان کو خطرہ ہونے کا لاحق ہے، آپ بیمار پڑ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ پانی ہونے کے باوجود بھی آپ کیا کریں گے جی؟ مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کریں گے۔ اور کپڑا بدن اور جائے نماز سے نجاست کو زائل کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ کپڑا سے، جس کپڑے کو آپ پہنے ہیں اس سے بھی، مثال کے طور پر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ان تین چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے کپڑے کو پاک رکھیں گے، آپ اپنے بدن کو پاک رکھیں گے، اگر آپ نجاست ناپاک ہیں، اور جائے نماز کو، جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے مصلی ہو، چاہے میٹ ہو، چاہے جائے نماز ہو، جو بھی ہو، ان تمام چیزوں کو کیا ہے، نجاست وغیرہ سے دور کریں گے، نجاست وغیرہ کو دور کریں گے، زائل کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے نجاست نہ دو طرح کی ہوتی ہے، اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ نجاست جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے نجاست اختیاری اور ایک ہے نجاست اضطراری۔ الف واد طا را، الف را، یا اضطراری، ٹھیک ہے؟ ایک ہے نجاست اختیاری۔ نجاست اختیاری کیا ہے جی؟ جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو ناپاک ہو جانے کے بعد یہ انسان کے اختیار میں رہتا ہے کہ وہ جب چاہے پاکی حاصل کر لے۔ نجاست اختیاری کیا ہے؟ یہ انسان کے اختیار میں ہے، جب چاہے وہ پاکی حاصل کر لے۔ مثال کیا ہے جی اس کی؟ مثال یہ ہے، کسی شخص نے بیت الخلاء گیا، کوئی شخص بیت الخلاء گیا، اپنی قضاء حاجت کو پوری کیا، اس کو حدث اصغر لاحق ہو گیا، اب وہ
چاہے تو واش روم سے نکل کر، بیت الخلا سے نکل کر فوراً وضو کر لے، اس کے اختیار میں ہے، وضو کرے گا پاک ہو جائے گا، یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ یہ ہے نجاست اختیاری۔ اور ایک ہے نجاست اضطراری بھی، جو ہمارے اور آپ کے یا کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کی مثال کیا ہے جی؟ خواتین کے مخصوص ایام ہے، حیض و نفاس وغیرہ ہے، جن سے پاک ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب کیا ہے، وہ مدت یا وقت آنے کے بعد کیا ہے، انسان اپنی پاکی اور صفائی حاصل کرے گا۔ تو یہ ہے نجاست اختیاری، یہ اضطراری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ چلیے آگے۔ طہارت دو چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ طہارت کا مطلب سمجھے پاکی، دو چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ دو چیزیں سے اگر کوئی شخص ناپاک ہوتا ہے تو دو چیزیں ہیں۔ تو کیا کیا چیزیں ہیں؟ گزشتہ کل بھی آپ نے جانا، اور آج یہاں پر مزید تفصیل سے ہم جانتے ہیں کہ طہارت جو چیزوں سے حاصل کی جاتی ہے اس کے کیا احکامات ہیں، کیا مسائل ہیں۔ آئیے، نمبر ایک ہے پانی۔ طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی بنیادی ذریعہ ہے، یعنی طہارت حاصل کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز، سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے پانی۔ تو پانی، خواہ وہ پانی بارانی ہو، یعنی بارش کی شکل میں، برسات کی شکل میں کیا ہے، پانی کا نزول ہوا ہو، پانی اترا ہو، یا زمین سے نکلا ہوا ہو، یا کنواں کھود کر یا بورنگ کے ذریعے کیا ہے ہم نے زمین سے پانی نکالا ہو، کسی کا بھی پانی ہے، اگر وہ اپنی اصلی خلقت میں باقی ہے، مطلب خلقت مند پیدائش، جس طرح بارش کا پانی یا بورنگ کا پانی یا کنویں کا پانی اگر اپنی اصلی خلقت پر ہے، جس طرح وہ اپنی اصلی حیت پر ہے، پیور ہے اگر وہ، تو پاک ہے۔ اسے حدث یعنی ناپاکی کو رفع اور نجاست کو زائل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ پانی جو کیا ہے، بارش کی ہے یا کنواں یا بورنگ سے نکالا ہوا ہے، اگر اپنی اصلی حیت پر ہے، وہ اپنی اصلی حالت میں ہے وہ، تو اسے ناپاکی کو، حدث کو، چاہے حدث اصغر ہو چاہے حدث اکبر ہو، اس کو رفع مانے دور کرنا، رفع مانے دور کرنا، اور زائل مانے بھی ہٹا دینا، دور کرنا۔ تو رفع اور نجاست کو زائل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو نجاست دور کرنے کے لیے، گندگی کو دور کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اس کے اوصاف ثلاثہ، پانی میں نے بتایا کہ اس کی اصلی حالت میں ہو، اگر اس پانی میں، اس کا پانی کی جو صفت ہے، اس کی جو اصلی حالت ہے، اگر اس اصلی حالت میں ان تین چیزوں کے ذریعے تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، تین اوصاف ہے نا، تین صفت اگر اس کے اندر پائی جاتی ہے، تب کیا ہے، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ دیکھیے کیا ہے، اسی طریقے سے اگر اس کے اوصاف ثلاثہ، یعنی پانی کا تین کوالٹی، تین کیٹیگری، رنگ، بو اور مزہ، اگر پانی کا رنگ بدل جا رہا ہے، یا پانی کا بو بدل جا رہا ہے، یا پانی کا مزہ بدل جا رہا ہے، ان تینوں میں سے کوئی وصف پاک چیز کے ملنے سے بدل جائے تب بھی وہ پاک ہے۔ اس لائن کو آپ سمجھیے، پانی ہے، ایک بکیٹ پانی ہے، ایک مگ پانی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر تھوڑی سی شکر ملا دیں، تھوڑا سا روح افزا جو شربت ملانے کے لیے، بنانے کے لیے ملایا جاتا ہے، اس کو ملا دیں، یا تھوڑا سا سرف ڈال دیں، کوئی بھی پاک چیز، یا کوئی بسکٹ گر گئی، یا کوئی چاکلیٹ گر گیا اس گلاس کے اندر، اس بکیٹ کے اندر، اس مگ کے اندر، تو یہ پاک چیزیں ہیں۔ کوئی بھی پاک چیز، کوئی وصف پاک چیز کے ملنے سے بدل جائے تب بھی وہ پاک ہے۔ دیکھیے پانی
ہے اپنی اصلی حالت میں. کوئی چیز پاک چیز اگر اس میں گر رہی ہے اور اس کا رنگ بھی بدل جا رہا ہے اور اس کی بو بھی بدل جا رہی ہے اور اس کا مزہ بھی بدل جا رہا ہے، یا ان تینوں کوالٹی میں، ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی بدل جا رہی ہے، تب بھی وہ پانی پاک ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، الماء طہور لا ينجسہ شیء، یہ پانی پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی، اسے کوئی چیز نجس نہیں کرتی. اب اس کے بعد دیکھیے، یہاں پر تھوڑی سی تفصیل آپ کو ہم بتاتے ہیں. یہاں پر پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے ماء قلیل اور دوسرا ہے ماء کثیر. ماء قلیل اور ماء کثیر. ماء قلیل کا مطلب ہے تھوڑا پانی اور ماء کثیر کا مطلب ہے زیادہ پانی. اور سے سنیے گا اس بحث کو، جی سمجھ رہے نا؟ غور سے سنیے گا، ایک ہے ماء قلیل اور دوسرا ہے ماء کثیر. ماء قلیل اگر کم پانی میں نجاست یا گندگی گر جاتی ہے تو پانی ناپاک ہے. مثال کے طور پر ایک بکیٹ پانی ہے، ایک قطرہ اگر کوئی ناپاک چیز گر جاتی ہے، ایک قطرہ پیشاب گر جاتا ہے یا کوئی گندگی ایک قطرہ یا ایک تھوڑا سا گر جاتا ہے، تو ماء قلیل اگر ہے اور اگر اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور اگر اس میں کوئی نجاست یا گندگی گر جاتی ہے تو وہ پانی کیا ہے جی؟ ناپاک ہے. ماء کثیر، ماء کثیر مطلب زیادہ پانی. زیادہ پانی میں اگر نجاست و گندگی گر جائے اور اگر اس کا اوصاف ثلاثہ، اوصاف ثلاثہ کیا ہے جی؟ رنگ ہے، بو ہے، مزہ ہے، بدل جائے تو پانی ناپاک ہے. غور سے سنیے، پانی زیادہ ہے، ماء کثیر ہے، اس پر کوئی ناپاک چیز گر رہی ہے، اس پر کوئی ناپاک چیز گر رہی ہے اور ان تین اوصاف میں سے کوئی ایک وصف، چاہے اس کا رنگ بدل گیا ہو، چاہے اس کی بو بدل گئی ہو، چاہے اس کا مزہ بدل گیا ہو، تو پانی کیا ہے؟ ناپاک ہے. اور اگر پانی زیادہ ہے اور اس میں نجاست اور گندگی گر گئی ہے لیکن اس کے اوصاف ثلاثہ میں تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، نہ اس کا رنگ بدل رہا ہے، نہ اس کی بو بدل رہی ہے، نہ اس کا مزہ بدل رہا ہے، تو وہ پانی پاک ہے. اچھا، ماء قلیل اور ماء کثیر کسے کہیں گے؟ یہ بھی تو سمجھنا ہے. کتنے پانی میں گندگی گر جائے اور اوصاف ثلاثہ بدل جائے تو پانی ناپاک ہے، کتنے پانی میں گندگی گر جائے اور اوصاف ثلاثہ نہ تبدیل ہو تو پانی ناپاک نہیں ہے. تو سب سے پہلے سمجھیے قلہ. قلہ کسے کہتے ہیں؟ قلہ کہتے ہیں کہ یہ مٹی کا ایک بڑا گھڑا ہوتا تھا، مٹی کے ایک بڑے گھڑے کو قلہ کہا جاتا ہے، جنہیں اہل مدینہ یا اہل حجاز استعمال کرتے تھے. تو اس قلہ کو علماء نے اس کی مقدار یا اس کی پیمائش کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں برتنوں کے سائز مختلف ہوا کرتے تھے، الگ الگ ہوا کرتے تھے. تو آئیے ایک حدیث سب سے پہلے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، کہ جب پانی دو قلہ ہو تو یہ گندگی کو نہیں اٹھاتا، یعنی اس سے پانی گندا نہیں ہوتا. لم ينجسه شيء، دوسری روایت میں ہے کہ اس کو کوئی چیز گندی نہیں کرتی ہے، گندا نہیں کرتی ہے. میں نے سب سے پہلے آپ کو بتایا قلہ. قلہ کس کو کہتے ہیں؟ مٹی کے ایک بڑے گھڑے کو
قلہ کہا جاتا ہے، جو مدینہ وغیرہ میں پہلے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ قلہ کا مطلب آپ نے سمجھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر 2 قلہ پانی ہو اور اس میں اگر گندگی گر جاتی ہے اور اوصاف ثلاثہ اگر نہیں بدل رہا ہے تو وہ پانی پاک ہے۔ تو 2 قلہ کتنا ہے جی؟ تو اگر ہم اس کو بھی کیا ہے مختلف پیمائش کیے ہیں، لیکن ہم ابھی کرنٹ جو علماء کرام ہیں، جو معاصر علماء کرام وغیرہ ہیں، ابن باز وغیرہ اور دوسرے کچھ علماء کرام ہیں، ان کے قول کے مطابق 270 سے 300 لیٹر، 270، 285 یا 270 یا 300 کے آس پاس، اس سے کم زیادہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے۔ اور ایگزیکٹ جو عمران ایوب لاہوری نے اپنی کتاب میں جو تذکرہ کیا ہے، اس کو میں دیکھا کہ 285 لیٹر انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ 2 قلہ سے کم پانی یعنی 285 لیٹر سے کم پانی، 285 لیٹر، 285 لیٹر سے کم پانی اگر ہو، ہے نا، اگر نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہے، چاہے اس کا رنگ بدلے یا نہ بدلے، چاہے اس کی بو بدلے یا نہ بدلے، چاہے اس کا مزہ بدلے یا نہ بدلے، وہ پانی ناپاک ہے۔ اور اگر 2 قلہ سے پانی زیادہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین، جب پانی 2 قلہ ہو جائے یا 2 قلہ سے زیادہ ہو جائے تو لم يحمل الخبث، گندگی کو نہیں اٹھاتا، پانی کو گندا نہیں کرتا ہے۔ تو اگر 285 لیٹر سے زیادہ پانی ہے اور اس میں کوئی گندگی، کوئی نجاست گر گئی ہے اور اس کے تینوں اوصاف میں سے، تینوں وصف میں سے، اس کا رنگ، اس کا بو، اس کا مزہ اگر نہیں بدلا ہے تو پانی پاک ہے۔ اور اگر اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی چیز بھی اگر گر گئی ہے، کوئی چیز بھی اگر بدل گئی ہے تو پانی ناپاک ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے، پانی 2 قلے سے کم ہے، نجاست اگر گندگی گر جاتی ہے تو اوصاف ثلاثہ بدلے نہ بدلے پانی ناپاک۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وجہ پانی کم ہے، یہاں پر اوصاف کو نہیں دیکھیں گے۔ دیکھیے، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی صبح نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو وہ دھو لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا این باتت یدہ، کہ اس کا ہاتھ رات کو کہاں گزارا ہے۔ مانے گندگی وغیرہ میں اس کا ہاتھ چلے گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے، مثال کے طور پر 1 مٹکی پانی ہے، یا نہیں تو 1 جگ یا 1 بکیٹ پانی ہے، اب رات میں اس کا ہاتھ کیا ہے گندگی کی طرف گیا ہوا ہے۔ اب اگر اس ہاتھ کو کیا ہے ڈائریکٹ پانی میں ڈالتا ہے تو نہ اس کا رنگ بدلتا ہے، نہ اس کی بو بدلتی ہے، نہ اس کا مزہ بدلتا ہے، کچھ نہیں بدلتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم جب رات کو سو کر اٹھو تو ڈائریکٹ کیا ہے کسی برتن میں اپنے ہاتھ کو نہ ڈالو، کیونکہ نہیں تو گندا ہو جائے گا پانی، وہ ناپاک ہو جائے گا۔ کیوں بتایا جی ایسا؟ کیونکہ پانی کم ہے، اس میں اوصاف ثلاثہ نہیں دیکھیں گے۔ ناپاک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ پانی کم ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اور اگر پانی زیادہ ہے 2 قلہ سے 285 لیٹر سے، تو اس کو کیا ہے ہم لوگ اوصاف ثلاثہ کو دیکھیں گے، اگر بدل رہا ہے تو پانی ناپاک، نہیں بدل رہا ہے تو پانی پاک، اگرچہ کہ ناپاک چیز اس میں کیوں نہ گری ہوئی ہو۔ تو آج کا سبق ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ مائے قلیل اور مائے کثیر کا یہ جو مسئلہ ہے آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی طہارت کی ان مسائل کو آپ کے ذہن و دماغ میں محفوظ و معمول رکھے، طہارت کے ان مسائل کو سیکھ کر آپ اپنی عملی زندگی میں اس کو ڈھالیں، یہی ہماری دعا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔